نہیں ڈالنے دوں گا۔ جس نے سمبل کے لیے آ کے ہلکان ہو کر ڈھونڈتا پھر رہا تھا، میرا سمبل کے تھا، حالانکہ الٹریٹ جو ہے ہماری الٹریسی ریٹ 50% ہے تقریباً، لیکن اس کو آفرین ہے جس نے اس کے باوجود کہ وہ انگریزی کا ہنسا تھا کہ انہوں نے بھرپور انداز سے دیا۔ اور میں خواجہ سعد رفیق کو بھی یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس نے گریس دکھا کے جمہوری روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور اس نے مجھے فون پر مبارکباد دی۔ اور میں نے اسے کہا کہ کاش تم اپنے بڑوں کو بھی یہ درس دو، اگر نواز شریف ہار گیا ہے ڈاکٹر یاسمین سے تو کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے اسے شکست تسلیم کرنے میں۔ اور اگر خواجہ آصف ہار گیا ہے ریحانہ عثمان ڈار سے تو اسے کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے، شرم نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے اور لوگوں سے جو ہے وہ معذرت کرے کہ جس انداز سے کرتے رہے۔ لیکن ڈھٹائی اور بے شرمی کی انتہا ہے۔ یہی خواجہ آصف سے جو اسمبلی میں کہا کرتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ تو میں انہی کے لفظ دہراتے ہوئے کہتا ہوں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی وکٹری سپیچ کر رہے ہیں؟ او بھائی، آپ کے اندھے، آپ کے سارے چینلز اس آلودہ الیکشن کو بھی، جس کو دنیا ساری مذمت کر رہی ہے کہ جو الیکشن آرٹیکل جو فارم 45 اور فارم 45 ہوتا ہے جب الیکشن ختم ہونے کے بعد ریٹرننگ پریزائڈنگ آفیسر اور پولنگ آفیسر جب گنتی کرتا ہے اور پولنگ ایجنٹس کے سامنے اور گنتی کا کاؤنٹ وہ اس فارم پر اپنے مہر اور دستخط سے اور تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط سے وہ موقع پر جاری کرتا ہے۔ پولنگ وہاں تک تو ٹھیک ہے الیکشن، ہمارے ساروں کے پاس جو 60 ہمارے چرائے گئے ہیں ان کے بھی ہمارے پاس فارم موجود ہیں، یعنی فارم 45 کے مطابق ہمارے 170 لوگ جیت رہے ہیں، 170 ہمارے پی ٹی آئی کے جیت رہے ہیں۔ یہ انڈیپینڈنٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بطور آئینی ایک جماعت کے، قانونی جماعت کے ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم پی ٹی آئی ہیں۔ ہمیں انڈیپینڈنٹ کہنا یہ غلط ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو اس لیے ہمارے پی ٹی آئی کے ارکان کا 170 تھی اور اگر ہمیں 230 میں مخصوص نشستیں جس میں خواتین ہیں اور جس میں ہمارے اقلیتی بھائی ہیں یا بہنیں ہیں وہ شامل کریں تو ہم 200 کا فگر کراس کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی جمہور میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے ایمرج الیکشن میں ہوتی ہے اس کو حق دیا جاتا ہے حکومت بنانے کا۔ حیرت ہوتی ہے، بندر بانٹ ہو رہی ہے دو پارٹیوں کے درمیان، وہ کہتا ہے اب وزیر اعظم اتنے سال کے لیے تم بن جاؤ 3، وہ کہتا ہے تم 2 سال کے لیے بن جاؤ، وہ کہتا ہے وزیر اعلیٰ میری بیٹی کو دے دو، وہ کہتا ہے صدر پاکستان ہمیں دے دو، وہ کہتا ہے گورنر فلانے کو دے دو۔ وہ یہ کوئی بندر بانٹ ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے مذاق جمہوریت کے ساتھ؟ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جنہیں مسترد کیا ہے عوام نے کہ یہ اس طرح سے آپس میں بندر بانٹ کریں جن کو اختیار عوام نے دیا ہی نہیں ہے؟ تو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ آج ماشاءاللہ پاکستان کا جو نوجوان ہے، پاکستان کی خواتین ہیں، پاکستان کے جو مرد ہیں، آج انہوں نے 2 ٹوک فیصلہ دیا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دیا ہے۔ نہ عمران خان کے بغیر کوئی اسمبلی چل سکتی ہے، کوئی پارلیمنٹ چل سکتی ہے، نہ عمران خان کے بغیر کوئی جمہوریت چل سکتی ہے اور نہ ہی عمران خان کے بغیر کوئی حکومت بن سکتی ہے۔ سو اس لیے یہ غلط فہمی نکال دیں کہ عمران خان کو مائنس کر کے یہ جو ہے جمہوریت چلا لیں گے یا حکومت چلا لیں گے۔ نہ حکومت چل سکتی ہے نہ جمہوریت چل سکتی ہے۔ عمران خان کو دوبارہ آپ کو لانا پڑے گا اور عمران خان کی چونکہ لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، عمران خان ہی ہمارا وزیر اعظم ہو